ظلم کی اقسام۔ ألا وإن الظلم ثلاثة فظلم لا يغفر وظلم لا يترك وظلم مغفور لا يطلب. فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. یاد رکھو کہ ظلم کی 3 قسمیں ہیں، وہ ظلم جس کی بخشش نہیں ہے، اور وہ ظلم جسے چھوڑا نہیں جا سکتا ہے، اور وہ ظلم جس کی بخشش ہو جاتی ہے اور اس کا مطالبہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ ظلم جس کی بخشش نہیں ہے وہ اللہ کا شریک قرار دینا ہے کہ پروردگار نے خود اعلان کر دیا ہے کہ اس کا شریک قرار دینے والے کی مغفرت نہیں ہو سکتی ہے۔ وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد نفسه عند بعض الهنات. وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضا. القصاص هناك شديد. اور وہ ظلم جو معاف کر دیا جاتا ہے وہ انسان کا اپنے نفس پر ظلم ہے معمولی گناہوں کے ذریعے، اور وہ ظلم جسے چھوڑا نہیں جا سکتا ہے وہ بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم ہے کہ یہاں قصاص بہت سخت ہے۔ ليس هو جرحا بالمدى ولا ضربا بالسياط ولكنه ما يستصغر ذلك معه فإياكم والتلون في دين الله. اور یہ صرف چھری کا زخم اور تازیانے کی مار نہیں بلکہ ایسی سزا ہے جس کے سامنے یہ سب بہت معمولی ہیں، لہذا خبردار دین خدا میں رنگ بدلنے کی روش اختیار مت کرو۔ فإن جماعة فيما تكرهون من الحق خير من فرقة فيما تحبون من الباطل. وإن الله سبحانه لم يعط أحدا بفرقة خيرا ممن مضى ولا ممن بقي. کہ جس حق کو تم ناپسند کرتے ہو اس پر متحد رہنا اس باطل پر چل کر منتشر ہو جانے سے بہرحال بہتر ہے جسے تم پسند کرتے ہو۔ پروردگار نے افتراق و انتشار میں کسی کو کوئی خیر نہیں دیا ہے، نہ ان لوگوں میں جو چلے گئے اور نہ ان میں جو باقی رہ گئے ہیں۔ پروردگار کی اطاعت۔ یا ایھا الناس طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وطوبى لمن لزم بيته وأكل قوته واشتغل بطاعة ربه وبكى على خطيئته فكان من نفسه في شغل والناس منه في راحة. لوگو خوش نصیب ہے وہ جسے اپنا عیب دوسروں کے عیب پر نظر کرنے سے مشغول کر لے، اور قابل مبارکباد ہے وہ شخص جو اپنے گھر میں بیٹھ رہے، اپنا رزق کھائے اور اپنے پروردگار کی اطاعت کرتا رہے اور اپنے گناہوں پر گریہ کرتا رہے۔ وہ اپنے نفس میں مشغول رہے اور لوگ اس کی طرف سے مطمئن رہیں۔